اللہ 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 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں انسان کو دنیا میں حاصل ہوئی ہیں، انسان کے اوپر واجب ہے کہ ان نعمتوں کی نسبت وہ اللہ رب العالمین کی جانب کرے، اور تمام نعمتوں کا دینے والا، عطا کرنے والا حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کو مانے اور اس کے اوپر یہ یقین رکھے، ایمان رکھے اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرے۔ کبھی بھی نعمت کے تعلق سے یہ نہ سوچے کہ یہ نعمت ہمیں جو حاصل ہوئی ہے یہ ہم کو اپنی کمائی کے ذریعے سے ملی ہے، ہم کو اپنی کسی ہماری عقل مندی کی وجہ سے ملی ہے، یا نعمت ہمارے کسی اچھے کام کا معاملہ ہے، یا ہم بہت عقل مند ہیں جس کی وجہ سے یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ انسان کبھی بھی یہ تصور نہ کرے، کبھی بھی ایسا نہ سوچے، بلکہ جو نعمتیں اس کو حاصل ہوئی ہیں ان تمام نعمتوں کی نسبت وہ اللہ رب العالمین کی جانب کرے۔ یہی ایک بندے سے مطلوب ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک بندہ نعمتوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب کرے۔ یہ روایت جو کل آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اندھے کا اور اسی طرح سے برس کے مریض والے شخص کا، اور ایک اس شخص کا جو گنجا ہے اس کا، یہ روایت پڑھی گئی تھی ترجمے کے ساتھ۔ آئیے اس کی جو تشریح ہے، ہلکی پھلکی تشریح آپ کے سامنے کر دیتے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ یہ روایت صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اور بہت طویل قصہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ کو جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا کہ قرآن اور سنت کے جو قصے ہوتے ہیں وہ ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اندر نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے، اور بندے سے یہ مطلوب ہوتا ہے کہ وہ عبرت اور نصیحت پکڑے اور اس سے وعظ و نصیحت حاصل کرے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور مصدوق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کی خبر دی ہے ہم کو اور آپ کو۔ قصہ کیا ہے؟ ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جی۔ عبرانی میں اسر کے معنی ہوتا ہے صفی، صفی معنی چنندہ، عبر معنی اسرا کے معنی ہوتا ہے چنندہ، اور ایل کے معنی ہوتا ہے نا اللہ۔ تو اللہ رب العالمین کا چنندہ اور اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بندہ، عربی زبان کے اندر اس کا معنی ہوگا اسرائیل کا صفی اللہ۔ کیا معنی ہوگا؟ صفی اللہ، ساتھ سے،
یعنی جس کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اختیار کیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے. اور یہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے نا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. کہتے ہیں ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے. ایک ابرس تھا، ابرس کہتے ہیں جی جس کا جلد کا رنگ اور کلر چینج ہو گیا ہو، یعنی اس کے جسم میں اس کے جلد کے 2 رنگ ہوں، جس کو ہم لوگ اپنے طور پہ اپنے علاقے میں چرکا کی بیماری کہتے ہیں، وائٹ ہو جاتا ہے عام طور پہ. اور اس سلسلے میں جی ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ عام طور پہ ہم لوگ جب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں نا، تو کھانے کے بعد جو اس میں دسم یا چربی وغیرہ ہوتی ہے، اور اس کو بندہ صاف کیے بغیر جو سو جاتا ہے، یعنی ایسے ہی دھو لیا ہاتھ صابن وغیرہ سے، دھویا نہیں اچھے سے، اس کو صاف کیا نہیں، اور اس میں وہ لگا ہوا ہے وہ سب، اور سو گیا، تو عام طور پہ وہ بیماری جو انگلیوں کے اندر ہوا کرتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. یہ کئی علماء نے لکھا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کا کوئی آدمی کھانا کھائے اور ہاتھ صاف کیے بغیر اگر سو جاتا ہے، تو اگر اس کو کوئی مصیبت ہو جائے رات میں، تو وہ اپنے آپ کو قصور دے، کسی دوسرے کو قصور نہ دے، یہ اس کا اپنا قصور ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ رات میں کچھ ہو جائے کا کیا مطلب ہے، تو کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو برس کی بیماری، اس کے جلد، انگلی کے جلدوں کے کا جو چمڑا ہے اس کے کلر کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا ہاتھ وغیرہ میں اس کا کلر چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کا جو ظاہری سبب ہے وہ یہی ہے. بہرحال یہ ایک فائدے کی بات تھی جس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ آداب میں سے یہ بات ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو خوب اچھی طرح سے صاف کر لیے، اور کرنے کے بعد وہ سوئے. ایسے ہی نہ سوئے، ایسے ہی ہاتھ میں چربی وغیرہ لگی ہوئی ہے یا ہاتھ چپ چپ کر رہا ہے، چٹ چٹ کر رہا ہے اور ویسے ہی سو گیا، ایسا نہ سوئے. اور بچوں کو بھی اس طرح سے سونے نہ دے، بلکہ ان کا بھی ہاتھ وغیرہ اچھے سے صاف ستھرا کر کے ان کو سلایا جائے. کہتے ہیں ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل ابرس، ابرس کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے کس کو کہتے ہیں. اور یہ برس جو ہے نا ایک طرح کی بیماری ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے. اقرع، اقرع کہتے ہیں. ایک تو ابرس تھا، ابرس سمجھ گئے. ابرس کے علاوہ دوسرا شخص جو تھا وہ تھا اقرع. اقرع کہتے ہیں جس کے سر میں کلی طور پہ کچھ بال ہی نہ ہو، ایک دم بال کا نام و نشان نہ ہو اس کے سر میں، تو اس کو کہتے ہیں اقرع عربی زبان کے اندر. اور تیسرا تھا اعمى، اعمى مانے نابینا آدمی جو دیکھ نہیں سکتا ہو، وہ تھا. فاراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا کہ ان کو آزمائے. اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور ان کے معاملے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. فبعث الیہم ملکا، اللہ رب العالمین نے ان کی جانب ایک فرشتہ بھیجا، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھی. فأتى الابرس، جس کو وہ بیماری تھی چرکے کی، اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ای شیء احب الیک، تم کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا لون حسن، دیکھیے، وجلد حسن، اچھا کلر ہو جائے میرا، اچھا چمڑا ہو جائے. ویذهب عنی هذا الذي قد قدرني الناس به، اور مجھ سے یہ چیز چلی جائے کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، مجھ کو اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں ہیں اور مجھ سے الگ ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے ہیں، چلے جائے، ہے نا. میرے جلد کے اندر جو یہ تغیر ہے، یہ جو بدلاؤ ہے، اس کے وجہ سے لوگ ہم کو اچھوت سمجھتے ہیں، یہ چیز ختم ہو جائے. قال، راوی کہتے ہیں فمسحہ، فرشتے نے کیا کیا؟ اس کو مسح کیا، چھوا اس کے جلد کو، اس کے چمڑے کو. اس سے استدلال کر کے علماء کہتے ہیں جی تاکہ بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہر چیز کا سبب ہوتا ہے. فرشتے کو چھونے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوا تھا، لیکن اس نے مسح کیا، چھوا،
تاکہ بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے سبب متعین کیا ہوا ہے، بغیر سبب کے کوئی چیز نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین مسببات کو سبب کے اوپر جاری فرماتا ہے۔ بہرحال فذهب عنه قذره، اس کی جو تکلیف تھی ختم ہو گئی، فأعطي لونا حسنا، اچھا کلر اس کو مل گیا، وجلدا حسنا، اچھا چمڑا اس کو مل گیا۔ ہاں جی، علماء اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ برس کی جو بیماری ہے وہ ممکن ہے کہ ختم ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اطباء کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ یہ وہ بیماری ہے، طبیب ڈاکٹرز، کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ان کو درست ہوا معاملہ، علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے، اور اس کے لیے علاج ہے جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین اس علاج کی طرف رہنمائی انسانوں کی فرمائے۔ ہم کو اور آپ کو دعا کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے پناہ طلب کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون، اے اللہ ہم برس سے تیری پناہ چاہتے ہیں، جنون سے پاگل پن سے پناہ چاہتے ہیں، اور وسیء الاسقام، سیء الاسقام، جتنی بری بری بیماریاں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں جو انسان کو عاجز کر دے اور شفا یابی کی اس میں امید نہ ہو، اے اللہ رب العالمین ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دعا خود پڑھنی چاہیے، اپنے بال بچوں کو تلقین کرنی چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، ومن سیء الاسقام، اے اللہ رب العالمین ہم برس سے، برس سمجھ گئے آپ، جنون پاگل پن، جذام مانے کوڑ، کوڑ جس میں ہاتھ کی انگلی وغیرہ میں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہے نا، زخم ہو جاتا ہے اور انگلیاں جھڑنے لگتی ہیں یا انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بیماریوں سے، لا علاج بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور ہر طرح کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بہرحال تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ بیماری دور ہو سکتی ہے۔ بہرحال اطباء یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، وہ اس کے اندر کمی تو کرتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں آپریشن ہونے لگا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، پلاسٹک سرجری، جس کے ذریعے سے اس چمڑے کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر دوسرا چمڑا لگا دیا جاتا ہے، لیکن برس کا جو علاج ہے دوا کے ذریعے سے، وہ لوگوں کے پاس اب تک دریافت نہیں ہو سکا۔ علماء لکھتے ہیں کہ چاہیے کہ کثرت سے آدمی دعا کرے اور اللہ رب العالمین سے سوال کرے کہ اللہ رب العالمین بندے سے اس بیماری کو ختم کر دے، الحاح گریوزاری کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس بیماری کو دور کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے جی کہ خوب پیٹ بھر کے زمزم کا پانی پیے، ہے نا، پیٹ بھر کے جس کو کہا جاتا ہے زمزم کا پانی پیے، کہ اس کی پسلیوں کے، ہڈیوں کے اندر پانی کی ٹھنڈک محسوس ہو، اتنا پانی پیے، چاہے وہ مکہ میں ہو چاہے مکہ کے علاوہ میں ہو، اور زمزم وہاں سے مکہ سے یا مدینہ سے منگا کر کے وہ اس کو پیے، اور اتنا پیے کہ وہ پورے طور پہ متضلع ہو جائے، یعنی اس کی پسلی کی ہڈیاں پانی پانی ہو جائیں، اتنا پیے، پیٹ بھر کے پیے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زمزم کا پانی جس چیز کے لیے پیا جاتا ہے وہ اسی کے لیے کام کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے اندر شفا عطا فرماتا ہے۔ زمزم یہ دوا بھی ہے، اور زمزم جو ہے غذا بھی ہے، اور زمزم دوا بھی ہے۔ بہرحال تو اب اس کے بعد جب یہ بیماری وغیرہ اس کی ٹھیک ہو گئی، برس والے کی، ابرس کی، تو اس سے فرشتے نے پوچھا ای المال احب الیک، کون سا مال تم کو زیادہ پسند ہے بھائی؟ تو اس نے کہا ابل یا بقر، اونٹ یا گائے۔ یہ اسحاق جو راوی ہیں ان کو شک ہے۔ بہرحال سیاق سے جب روایت کا آخر میں پڑھیے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اونٹ طلب کیا تھا۔ بہرحال تو
उसने कहा इबिल और दूसरे ने कहा बकर, यानी रावी का शक है उसमें। बहरहाल एक ने ऊंट कहा, एक ने गाय कहा। तो इसने, हमने बताया कि अगर सियाक से देखिएगा तो इसने ऊंट तलब किया था। बहरहाल इसको फरिश्ते ने एक ऊंट दिया जो उशरा था। उशरा कहते हैं ऐसी ऊँटनी को जो हामिला हो और बिल्कुल विलादत के करीब हो, विलादत का वक्त उसका बिल्कुल करीब हो। और बाज़ अहले इल्म ने कहा कि उशरा से माने वो ऊँटनी जो 8वें महीने में दाखिल हो चुकी हो, और बाज़ अहले इल्म ने कहा कि नहीं, जिसका 10 महीना मुकम्मल हो गया हो। मकसूद ये है कि करीबुल विलादा ऊँटनी उसको दिया गया। और फरिश्ते ने दुआ दी, बारकल्लाहु लका फीहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें तुमको बरकत अता फरमाए, है ना जी। ये दुआ दी उसने। और ये जुमला दोनों तरह से हो सकता है, या तो दुआ है या खबर दी कि अल्लाह ताला तुमको अब मालदार कर देगा इस ऊँटनी के जरिए से, ये खबर दी। बहरहाल ये मामला इसका हो गया। काला, रावी कहते हैं, फअतल अक़रा फ़क़ाल, अब उसके बाद वो फरिश्ता उस गंजे के पास आया जिसके सर पे बाल नहीं था बिल्कुल, उसके पास आया और कहा अय्यु शैइन अहब्बु इलैक, तुमको क्या पसंद है तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज? तो कहा शअरुन हसनुन, हमको अच्छा बाल चाहिए। सुभान अल्लाह। इंसान की तबीयत देखिए जी, जब उसकी आरज़ू बंध जाती है तो वो कमतर पे राजी नहीं होता, फिर अच्छी चीज चाहता है। वो ये भी तलब कर सकता था, ये भी कह सकता था, वो जो गंजा था वो ये कह सकता था हमको बाल चाहिए, सिर्फ बाल चाहिए। लेकिन क्या तलब किया? कहा नहीं, शअरुन हसनुन, शअरुन हसनुन, अच्छा बाल चाहिए, खूबसूरत बाल चाहिए हमको, है ना। तो ये इंसान की फितरत है, इंसान की आदत है कि उसको अगर किसी चीज में उम्मीद हो जाती है तो उम्मीद में वो बेहतर चाहता है। उसकी मिसाल देते हैं उलमा, कहा कि अगर किसी को औलाद नहीं है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको औलाद की खुशी से नवाजना चाहता है, तो वो ये सबसे पहले शुरू में ये कह रहा होता है कि लड़का मिले या लड़की मिले, औलाद मिल जाए। लेकिन जब उम्मीद बन जाती है तब कहता है कि नहीं, हमको बेटा चाहिए, हमको बेटा चाहिए। अब बरसबील तस्करा, क्योंकि उलमा ने इसको जिक्र किया है तो हमने आपके सामने जिक्र कर दिया कि इंसान जो है ना, वही नहू लहुब्बिल खैर लशदीद, बहुत लालची होता है और तमा करने वाला होता है। जरा सी जहां आरजू और उम्मीद उसकी बन गई, उसके बाद उसकी डिमांड्स बढ़ते चले जाते हैं। बहरहाल के बाद क्या हुआ? अब ये मिसाल और भी आप देख लें, इस तरह की मिसालें होती हैं। कहा कि अगर किसी का इम्तिहान में पेपर खराब गया है तो उस्ताद से आकर के पूछेगा बार बार, मौलवी साहब कोई फेल नहीं ना है, कोई फेल नहीं ना है आपके पास, आपके सब्जेक्ट में कोई फेल है क्या? ऐसा पूछते हैं लोग। ये हम लोगों के साथ भी हुआ है। तो अगर कह दीजिए नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई फेल नहीं है, सब पास है, तो उसके बाद फिर क्या पूछेगा, हाईएस्ट नंबर कितना है मौलवी साहब? तब उसको कह दीजिएगा हाईएस्ट नंबर 30 है। अच्छा 30 है हाईएस्ट नंबर, कितना आदमी को आया है? फिर पूछेगा मेरा कितना है। समझ में आ रही? जरा सी अगर आपने उम्मीद लगा दी तो फिर उसके सवालात के अंदर कोई कमी नहीं होगी, वो पूछता चला जाएगा, पूछता चला जाएगा। तो यही वो मामला है। कह सकता था कि हमको सिर्फ हमारे सर में बाल नहीं है, हमको बाल चाहिए, लेकिन उसने कहा नहीं, हमको अच्छा बाल चाहिए, खूबसूरत बाल चाहिए। बहरहाल वयज़हबु अन्नी, और मुझसे वो चीज दूर हो जाए। क़द क़ज़रनी अन्नासु बिह, कि लोग मुझसे घिन करते हैं इस वजह से कि मेरे सर के ऊपर बाल नहीं है। इससे पता चला कि उलमा ने इससे इस्तेदलाल किया है जी कि उस जमाने के लोग टोपी या अमामा नहीं पहना करते थे, उनका सर जो होता था वो खुला हुआ होता था। इसीलिए तो लोगों के दरमियान वो टकला आदमी समझ में आ जाता था
کہ یہ ٹکلا ہے بیچارہ، ورنہ اگر سارے لوگ ٹوپی پہنتے اس طرح سے یا عمامہ یا پگڑی باندھنے کا رواج ہوتا اس زمانے میں، تو اس درمیان میں بال والوں کے درمیان میں یا ٹوپی بہت سارے پگڑی والوں کے درمیان میں کون ٹکلا ہے کون دیکھنے جاتا؟ ہاں جی، استدلال صحیح ہے نہیں ہے؟ صحیح ہے سر۔ تو پتہ چلا کہ اس زمانے میں لوگ سر کھول کر کے رہا کرتے تھے، سر کے اوپر ٹوپی یا عمامہ وغیرہ نہیں باندھا کرتے تھے۔ بہرحال یہ سب استدلالات ہیں علماء کے جو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال اب اس بیچارے نے جب وہ ٹھیک ہو گیا، فرشتے نے اس کے سر کا مسح کیا اور اس کے بال اگ آئے، نکل آئے اس کے بال۔ اس سے یہ بھی پتا چلا جی کہ گنجے پن کا بھی علاج ہے۔ جی سر۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ بال اگر نکل گیا تو پھر واپس جھڑ گیا بال تو واپس آنے والا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے طرف رہنمائی کرے۔ بہرحال تو کہا اس کے سر کا بال اگ آیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو فرشتے نے اس سے پوچھا ای المال احب الیک، کون سا مال تم کو سب سے زیادہ پسند ہے جی؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو یا تو بقر چاہیے یا اونٹ چاہیے۔ یہاں بھی اسحاق راوی جو ہیں ان کو شک ہے۔ بہرحال ہم نے بتا دیا کہ پہلا والا اونٹ مانگا تھا جو برس کی بیماری والا تھا، اور دوسرا والا جو تھا اس نے گائے مانگا تھا۔ تو اس نے گائے مانگا تو اس کو ایک قریب الولادہ گائے دی گئی، اور فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے تمہارے لیے۔ اب اس کے بعد اندھے کے پاس وہی فرشتہ آیا اور کہا ایو شیء احب الیک، کون سا چیز تم کو زیادہ پسند ہے؟ کہا ان یرد اللہ الی بصری، اللہ رب العالمین میری نگاہ لوٹا دے۔ یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، ہے نا؟ اور کتاب التوحید میں کیا ہے؟ ان یرد اللہ علی بصری، ہے نا؟ لیکن یہ کتاب التوحید کے الفاظ ہیں۔ بہرحال تو کہا فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسِ، تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فَمَسَحَهُ، فرشتے نے اس کے آنکھ کو چھوا، اللہ رب العالمین نے اس کی نگاہوں کو لوٹا دیا۔ پوچھا ایُّ المال احب الیک، کون سا مال چاہیے تم کو، زیادہ پسند ہے؟ کہا الغنم، ہم کو بکری چاہیے، بکری چاہیے۔ فَأُعْتِيَ شَاةً وَالِدًا، تو شاطن والدن اس کو دیا گیا۔ والدن سے علماء نے یہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو گابھن بکری دی گئی، یا ہو سکتا ہے ایسی بکری دی گئی جس کے پاس بچہ تھا، جس کے پاس بچہ تھا۔ بہرحال اب یہ مال کے اندر ان کا بڑھوتری ہوتا چلا گیا اور اس کے اندر برکت ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ کیا ہو گیا معاملہ؟ تینوں کے لیے ایک کا اونٹ کا پورا وادی، پورا کا پورا میدان بھر گیا، ایک وادی اونٹ اس کا ہو گیا، اور جس کو گائے تھا اس کو ایک میدان بھر کر کے گائے ہو گیا، اور جس کو بکری تھی اس کو ایک میدان بھر کر کے بکری ہو گئی۔ یہ نعمت کس کے جانب سے حاصل ہوئی جی؟ اللہ تعالیٰ کا طرف سے۔ اللہ کے جانب سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے جانب سے اللہ رب العالمین نے ان کو اس نعمتوں سے نوازا، تینوں لوگوں کو۔ اب دیکھیے ان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ثم انہو، پھر وہی فرشتہ اتل ابرسا، اس ابرس کے پاس آیا، فی صورتہ و ہیئتہ، یعنی اپنی اسی پرانی شکل میں، جس شکل میں وہ پہلی مرتبہ آیا تھا اسی شکل میں آیا، ہے نا؟ اور تاکہ اس کو پتا چلے، اس کو یاد آئے، اس لیے آیا تاکہ اس کو یاد دلائے پرانا دن، اس کو دیکھ کر کے یاد آ جائے کہ ایسے ہی کوئی آدمی آیا تھا اور جس نے میری زندگی بدل دی تھی، اس کو دھوکہ نہ ہو، اس لیے وہ کوئی دوسری شکل بنا کر کے نہیں آیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے حجت کا اتمام تھا اس شخص کے اوپر۔ اور کہا رجل مسکین، میں بہت غریب آدمی ہوں، اور ایک نسخے میں ہے وابن سبیل، مسافر آدمی ہوں، ہے نا؟ مسافر آدمی ہوں، اور میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ قد انقطعت بی الحبال فی سفری،
زاد راہ میرا ختم ہو گیا ہے، میں اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتا ہوں، تم کچھ ہمیں دے دو جس کے ذریعے سے میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں، کچھ ایسی چیزیں دے دو جس سے لے کر کے میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کہا دیکھیے، کہا فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بکا، ثم بکا، یعنی آج میں اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتا ہوں مگر اللہ رب العالمین کے مدد کے اور اس کے بعد تمہاری مدد کے۔ اس ثم بکا سے کچھ سمجھ رہے ہیں جی آپ لوگ؟ اللہ کے برابر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے بعد کہا۔ واو عاطفہ کے ذریعے ذکر نہیں کیا، یہ ہم لوگ ماشاء اللہ وشیتا پڑھیں آپ، تو اس سے کیا پتا چلا جی کہ وہ لوگ موحد بھی تھے، توحید والے بھی تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ توحید کا چرچا تھا اس زمانے میں، تب یہ بات ہو رہی ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ بہرحال تو کہا کہ آج میں سے تیرے سہارا اور تیرے بعد اللہ رب العالمین کا سہارا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ توحید جانتے تھے، اور صرف توحید جاننا دور کی بات، کمال توحید کو جانتے تھے۔ یہ کمال توحید کا مرتبہ ہے نا جی، اس طرح سے کہنا۔ اس نے یہ نہیں کہا فلا بلاغ لی اليوم الا بکا، کہ تمہارے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں آج، اور یہ بھی نہیں کہا فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ وبکا، بلکہ کیا کہا فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بکا، اور یہی جائز ہے، یہی جائز ہے، اس لیے کہ یہاں پہ جو انسان تھا وہ اس کے مدد کرنے کے اوپر قادر تھا، اس نے اللہ کو، مخلوق کو اللہ رب العالمین کے برابر نہیں کیا۔ یہ کمال توحید ہے جس کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ اسألوک بالذی اعطاک اللون الحسن، کہا میں اس شخص کا واسطہ دے، اس رب کا واسطہ دے کر کے تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تم کو اچھا رنگ دیا، اچھا چمڑا دیا اور مال دیا، اونٹ دیا، ایک اونٹ مجھ کو دے دو، اتبلغ به فی سفری، اس پہ بیٹھ کر کے میں اپنا سفر کاٹ لوں گا۔ دیکھیے، ایک تو وہ اسی شکل میں آیا، یہ اس کے لیے تذکیر اور نصیحت تھی، سمجھ جانا چاہیے تھا، اور دوسرا اس کو یاد بھی دلایا کہ تمہارا پرانا زمانہ ہم کو یاد ہے جی، تم کیا تھے، اللہ نے تم کو کیا کر دیا، چمڑا عطا کیا، تم کو جلد عطا کیا، تم کو مال عطا کیا۔ یہ دوسرا الرٹ تھا، الارم تھا اس کے لیے، سوال کے ذریعے سے اس نے اس کو یاد دلایا کہ میں اس رب کا واسطہ دے کر کے تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تم کو اچھا چمڑا دیا، اچھا کلر دیا، اچھا مال دیا۔ اس کی پرانی زندگی کو اشارے کے ذریعے اس نے یاد کروایا اور کہا کہ ایک اونٹ دے دو جس کو لے کر کے ہم اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اس شخص نے کیا کہا، اسی برس کے بیماری والے شخص نے کہا الحقوق کثیرہ۔ کیا بات کر رہے ہیں یار، بہت خرچہ ہے، بہت خرچہ ہے، ایک دو خرچہ ہے، ہم پریشان ہیں خرچے سے، بہت حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہم نہیں دے سکتے ہیں آپ کو، اس لیے کہ ہمارے پاس جو مال ہے یہ ہم بہت سارے لوگوں کو دینا لینا ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میرا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو دینا لینا ہے۔ تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ ہمارا ایک وادی بھرا ہوا ہے اونٹ سے، لیکن یہ میرا نہیں ہے، یہ لوگوں کا ہے، بہت حقوق ہے میرے اوپر۔ ایک تو بخیل نکلا، بخالت کیا اس نے، اور دوسرا جھوٹ بولا، جھوٹ بولا۔ اور بخیل جی ہمیشہ کذاب ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، نہیں دینا ہوتا ہے تو دنیا بھر کا بہانہ کرے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا بخیل آپ کو نہیں ملے گا جو جھوٹا نہیں ہو، بغیر جھوٹ بول کے وہ بخالت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بخالت یہ جھوٹا پن کو کھینچتی ہے اپنے جانب، اور بخیل انسان کو اٹھا کر کے کذب بیانی کی طرف لے کر کے، مہلکات کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اسی لیے بخالت کو جی ہلاک کرنے والے سامانوں میں سے ایک سامان کہا گیا ہے کہ یہ بخالت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ بخالت کی وجہ سے آدمی ہلاک ہوتا ہے۔
بہرحال نے کہا کہ کہاں آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں، اونٹ مانگ رہے ہیں، مانگنے والے بہت ہیں بھائی، ہم آپ کو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم ابرس نہیں تھے؟ یقذرک الناس، لوگ تم سے گھین کرتے تھے، فقیر تھے، آتاک اللہ المال، اللہ نے تم کو یہ مال دیا ہے، کلم کھلا اس کو بتایا، ہے نا، کلم کھلا اس کو بتایا۔ پہلے تو اشارہ کیا اور سوال کیا، اور دوسری مرتبہ کلم کھلا بتا دیا کہ تم ایسے تھے، ایسے تھے، اور یہ مال اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اس بدبخت نے کیا کہا انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، کیا بات کر رہے ہو، فالتو بات کر رہے ہو ہمارے سامنے، ہم کو یہ مال کہاں سے ملا ہے؟ ارے باپ دادا سے ملا ہے، ہم کو وراثت میں یہ مال ملی ہے۔ برس بیماری کا انکار نہیں کیا، اس میں چپ رہا، لیکن مال کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ مال تو ہم باپ دادا سے پاتے آ رہے ہیں، ہے نا، کابرن اینڈ کابرین، آج کا ہم مالدار تھوڑی ہیں، دادا پردادا کے زمانے سے ہم کو یہ مال ہے۔ کیسا کیا دیکھیے، مال اللہ نے دی تھی، نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے کیا کیا، مال کی نسبت اپنے وارثین کی طرف کر دیا، اپنے خاندان اور اپنے نسب والے کی طرف کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا وہ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اسلام میں مطلب ہیئر کا ٹریٹمنٹ کہاں تک کرنا جائز ہے؟ جیسے کہ لوگ بہت ہوتے ویگ لگا لیتے ہیں، پھر کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں آپ کا جو جوڑا لگاتی ہے چوٹی کے نیچے، وہ کیسا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، جوڑا لگانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورت کے اوپر جو جوڑا لگاتی ہے، اور اس عورت کے اوپر جو جوڑا لگواتی ہے۔ ویگ لگانا بھی ناجائز ہے۔ ویگ لگانا بھی ناجائز ہے، ہاں اس کا علاج ہے، اگر دوا ہے، تیل ہے، وہ سب علاج کرے وہ، لیکن ویگ لگا کر کے لوگوں کو دھوکہ نہ دے۔ اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم شیخ جی جی، مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ راستوں میں جو بھکاری ہوتے ہیں ان لوگ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ پیر کاٹ کر ایسا اگر روز ڈیلی مانگتے ہیں اللہ کے نام پر دے دو، تو کیا ان لوگوں کو دے ڈالنا چاہیے پیسے؟ اس سلسلے میں بات آ رہی ہے، ایک مکمل باب آئے گا اسی جی کتاب التوحید میں، کہ اللہ کے نام پہ اگر کوئی آدمی آپ سے سوال کرے نا، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیے، جی اس کے وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے نام کے احترام کرتے ہوئے، اللہ جی کا نام کا احترام کرتے ہوئے۔ ابھی بات آئے گی تفصیل سے، تو وہاں پہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو۔ جی اور جو عورتیں آنکھوں کے اوپر نقلی پلکیں لگاتی ہے، تو غلط کیا ہے، وہ جائز ہے؟ نہیں ناجائز ہے وہ بھی۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، جو آئیبرو تو خیر بنانا نہیں چاہیے، وہ جو شیپ میں لاتی ہیں وہ صحیح ہے کیا؟ پینسل وغیرہ سے مطلب وہ، ہاں وہی، مطلب شیپ میں لاتی ہیں، مطلب چہرہ اچھا دکھنے کے لیے۔ دیکھیے، اگر کسی کا آئیبرو ایسا ہے، کسی کا آئیبرو ایسا ہے کہ جو عام معتاد جو حالت ہوتی ہے اس سے خارج ہے، مثال کے طور پہ پیشانی پہ یہ ملا ہوا ہے پورا،
تو ایسی جی صورت میں بعض علماء نے کہا کہ اس کو ہٹا سکتے ہیں. باقی اس کو خوبصورت بنانے کے لیے یا اس کو سجانے سنوارنے کے لیے یہ چیزیں درست نہیں ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ایک سوال اور ہے شیخ، جیسے گھر پہ آئے دن مطلب دروازہ پہ آتی ہیں، بولتی ہیں بیٹی کا شادی ہے اور فلاں بیمار ہے، تو اس مطلب اس کا مطلب کیا کریں؟ مطلب ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ گیٹ میں مطلب کوئی نہ کوئی، خالی تو نہیں لوٹانا چاہیے لیکن اس میں بہت سارے لوگ غصہ ہو جاتے ہیں گھر کے، تو اس میں کیا بولنا نہیں، چاہیے؟ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو دے دینا چاہیے. اچھا جزاک اللہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، سائل اگر آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ، اگرچہ تمہارے پاس بکری کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو، اس کو دے دو، نہیں لوٹاؤ اس کو. جی شیخ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکو نہیں. پھر اس کی جی کچھ کنڈیشن ہے، وہ انشاءاللہ باب ایک مکمل مستقل باب آ رہا ہے. تو ویسے میں شیخ گھر والے بولتے ہیں کہ بیٹی کا شادی ہے تو ایسا جگہ کرو ہی مت، اور بیٹی کے نام پہ لوگ مانگ رہے ہیں یہ فلاں فلاں، تو اس کی وجہ سے. کیا کیجیے گا، معاشرہ ویسے ہی ہے، تو اچھا. معاشرہ ویسے ہی ہے کہ اگر نہ لے دے کر کے بیٹی کی شادی کریں تو شادی ہی نہیں ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو غریب کیا ہے، اسی لیے وہ بیچارہ مانگتا پھر رہا ہے، نہیں تو مالدار کہاں مانگتا ہے. جی اور جزاک شیخ اللہ. کو جو مسجد کے لیے جو آتے ہیں چندہ لینے دوسری مطلب سنی وغیرہ میں، اس میں دے سکتے ہیں؟ یہ چندہ اور اس کا کہاں سے آ گیا بھائی؟ وہ اس کے واقعے سے نا، اس کے واقعے سے آیا. آپ دے دیجئے چندہ. وہ مدرسہ مسجد کے لیے آتے ہیں کہ چندہ دیجئے، فلاں مدرسہ ہے مسجد ہے، تو کسی علماء نے بتایا کہ آپ اس میں بدعت ہوتا ہے، اگر آپ اس میں دیں گی تو اس کی حقدار آپ بھی ہو جاتی ہیں. اگر آپ جان رہے ہیں کہ اس میں بدعت ہوتا ہے تو اس میں نہ دیجئے، شرک کا کام ہوتا ہے، اگر آپ کو پتا ہے تو نہیں دیجئے اس میں. اگر آپ جان رہے ہیں تو ڈوبتے مت دیجئے. جی، اور کوئی السلام سوال ہے؟ علیکم وعلیکم السلام. شیخ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اس کا صحیح میں نے کہ خلاصہ تھوڑا سا کر دیجیے نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کر کے، وَالْجُوعِ کبھی بھوک دے کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ کبھی جان میں کمی کر کے، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے گا گھر میں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کبھی کھیتی باڑی میں کمی کر کے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے. خوف کے ذریعے سے یہ تھوڑا سا میں نے کہ سمجھ نہیں آ رہا شیخ، اس سے کیا تھوڑا سا کیا خوف میں نے کے کہ ذریعے سے؟ اس کے طرف اشارہ ہے یہ. ارے بھائی، کبھی انسان کو خوف نہیں ہوتا ہے؟ انسان کو خوف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے امن و امان کی زندگی گزر رہی ہے، کبھی خوف کی زندگی گزرتی ہے اس کی. دشمن کا خوف ہوتا ہے، دشمن حملہ کر دے گا. جان کا خوف ہوتا ہے، کبھی مال کا خوف ہوتا ہے کہ مال چھین جائے گا. کسی بیماری کا خوف ہوتا ہے. یہ سب خوف میں نہیں ہے، جی سر. وہی خوف ہے. اور امن یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف،
وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تم بھوکے تھے تو کھانا کھلا دیا، اور تم خوف زدہ تھے تو تم کو مامون کر دیا اللہ نے. چلیں وقت کافی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ